تو صاحب سیاست ہے، اس میں اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا. آپ کی پارٹی کے اندر اگر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید پی پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی. آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے رہے. یہ تو آپ کے مفروضے مجھے لگ رہے ہیں بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے. عمران خان نے مجھے یہاں بٹھایا ہوا ہے. میں پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ نہ کسی سے مدد مانگتا ہوں، نہ کسی پارٹی سے مدد مانگتا ہوں. ریاست کو، اداروں کو، تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو، اس فریونیت والی ریاست کو میرا چیلنج ہے کہ تکڑے ہو جاؤ. اب دکھاؤ یہاں پر کہ تم سیاسی طور پہ گرا کے دکھاؤ. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے عمران خان نے جس کو بھی جس عہدے پہ رکھا ہے اس عہدے کے اوپر پوری پارٹی متفق ہو کر اس عہدے کے ساتھ ہے اور رہنا بھی چاہیے. اگر اس میں کوئی بندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ صرف پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن نہیں کر رہا، وہ عمران خان کے احکامات کی وائلیشن کر رہا ہے. ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر سوال پہلے تو یہ کہ تحریک کے حوالے سے. دوسرا میرا سوال یہ کہ آپ کا 70% ڈرائیور جو ہے اسلام آباد میں گزرا. آپ کے کابینہ کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوتا ہے. خیبر پختونخوا جل رہا ہے. آج بھی وہاں پر جو ہے دھماکہ ہوا. آج بھی باجوڑ میں لوگ مر رہے ہیں. سوال کا سانحہ ہوا. آپ نہیں سمجھے سر کہ آپ کی حکومت تو آلریڈی ختم ہو گئی سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ پختونخوا کے فگر دیکھ لو، فیکٹس دیکھ لو. باتوں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، باتیں ایک ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پختونخوا کے اس 15 مہینے کے دور میں 250 ارب کا سرپلس پہلی دفعہ تاریخ میں اس صوبے نے حاصل کیا ہے. اس وقت جب مجھے صوبہ ملا تھا اس صوبے کے اندر صرف اور صرف 18 دنوں کی تنخواہ تھی. آج ماشاءاللہ 3 مہینوں کی ایڈوانس تنخواہ پڑی ہوئی ہے. 150 ارب کا انڈومنٹ فنڈ، ڈیٹ انڈومنٹ فنڈ، قرضہ اتارنے کا ہم نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے عمران خان کے ویژن کے مطابق، اور اس میں ہمارا 150 ارب پڑا ہے. اس سے ہمیں 6 کروڑ روپے روزانہ کی آمدن آ رہی ہے. ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو میں بغیر ٹیکس بڑھائے پچھلے بجٹ میں 50 اور 55% کی انکریز ہوئی ہے. 72 ارب روپے کی صرف اور صرف وہ لائبلٹی جو پچھلی گورنمنٹ نے چھوڑی تھی وہ پوری کی پوری دی گئی ہے. ہیلتھ کارڈ بند ہو گیا تھا، آتے ہی اس کو شروع کر کے 35 ارب روپیہ اس پہ دیا ہے. چیلنج کرتا ہوں سوشل ویلفیئر میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے، بہت بڑا بجٹ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سوشل ویلفیئر میں پنجاب سے زیادہ ہم نے کام کیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا ہے. لوگوں کو آٹے کے دھکے نہیں لگوائے. 2 دفعہ 10 ارب روپے کے 10,000 روپے لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دیے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا پورے 76 سالوں میں ٹوٹل 65 ارب روپے صوبے کے لوکل محصولات تھے. اس کو پہلے لے کے گئے 93 پہ، اب وہ چلے گئے 129 ارب پہ، ڈبل ہو گئے ہیں وہ. اس بجٹ میں بھی کوئی ٹیکس نہیں لگایا اور 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا. 53 ارب روپے قرضہ بھی اتارا ہوا ہے. تو اگر میں یہاں سے بیٹھ کر بقول آپ کے اتنا اچھا صوبہ چلا رہا تھا تو میرے خیال ہے مجھے یہاں پہ نہیں، مجھے لاہور میں بیٹھ جانا چاہیے. دوسری بات یہ کر دوں میں دوسری بات کی. جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کب سے شروع ہوا ہے؟ تاریخ میں جاؤ، حق بولو، سچ بولو. عمران خان کی حکومت تھی اس وقت کتنے ڈرون حملے ہوئے، کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں، کتنے خودکش ہوئے. پھر رجیم چینج کر کے عمران خان کی حکومت گرائی گئی. اس کے بعد کیا حالت بنی ہے ملک کی، وہ بنانے والے کون ہیں؟ یہی پی ڈی ایم 1 اور یہ سارے ادارے اس کے ذمہ دار ہیں. کیونکہ ادارے لگے تحریک انصاف کے پیچھے، ادارے پڑ گئے تحریک انصاف کو توڑنے کے چکر میں. اور دہشت گردی جب مجھے صبح ملا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور دیگر پی ٹی آئی اراکین میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. بیرسٹر گوہر کی جانب سے بھی گفتگو کی گئی. علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت بانی پی ٹی آئی کی امانت ہے، اس کی حفاظت کریں گے. کا ریکارڈ اٹھا لیں، کتنے مقابلے کیے، کتنے حملے ہم نے ان کے پسپا کیے، کتنا فگر ہے دیکھ لو. آپریشن آپ نے کیے تھے، آپریشنوں میں کتنے دہشت گرد آپ نے مارے. ابھی دیکھ لو کہ ہم لوگ بغیر آپریشن کے کس طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات آپ کر رہے ہیں جہاں تک سانے کی بات ہے، سانے اللہ کی طرف سے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کورم میں مسئلہ تھا، 100 سال سے پرانا مسئلہ ہے کورم کا. کورم کے مسئلے کے اندر جب ہم آئے تو کورم کا مسئلہ ہمیں وراثت میں ملا ان لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے. آج الحمدللہ
4 مہینے ہو گئے ہیں, روڈ بھی کھلا ہے, راستہ بھی کھلا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. ہم نے وہاں سے پیچھے کر دیا اور اس میں CTD نے اور پولیس نے اور پروونشل گورنمنٹ نے اس کے اندر فرنٹ فٹ پہ ہم آئے ہیں, ہم نے اس کو لیڈ کیا ہے. اب میرے ڈپٹی کمشنر کو وہاں پر بھی گولیاں لگی, اللہ نے اس کو بچا لیا. آج جو یہ واقعہ ہوا ہے, اس سے پہلے خودکش واقعے شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو خطے کے اندر اس وقت حالات چل رہے ہیں, خطے کے ان حالات کے اوپر میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات کرو. ایک ایسا پڑوسی میرا 2200 اسکوائر کلومیٹر کی لینتھ میں پڑا ہوا ہے کہ جس نے 2 سپر پاور کو شکست دی ہوئی ہے. آپ ان کے خلاف جس طرح کی پالیسی لے کے بیٹھے ہو, اس پالیسی کو چینج کرو. اور میں نے آفر کیا کہ ہم وہاں پہ بھیجتے ہیں, اپنا جرگہ بھیجتے ہیں اپنے رواج کے مطابق. میری کوئی نہیں سن رہا تھا. جب میری نہیں سن رہے اور ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو یا تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں ان سے بات کر لوں. وہ یہ کہتے ہیں آپ کا ڈومین نہیں ہے. کہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر اگر آپ کا ڈومین ہے تو مجھے بتاؤ بھائی جان دہشت گرد کیسے آتے جا رہے ہیں. اس وقت 80% ٹیررسٹ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی موجود ہیں. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ AP حکومت کی ہر حال میں حفاظت کریں گے. وزیر اعلیٰ کے AP نے کہا جس نے عدم اعتماد لانی ہے لے آئے, آئینی طریقے سے کبھی بھی ہماری حکومت نہیں گرائی جا سکتی. بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم دہشت گردوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. ہم افغانستان گورنمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اور افغانستان کی گورنمنٹ اس وقت اسٹیبلش ہونے کے بعد جس کی بھی ہے اس کو پوری دنیا مان چکی ہے. ہم یہاں پہ بڑے فلاسفر بن کے اپنے کوئی پالیسیاں بنا کے بیٹھے ہیں. ادھر تو ہم بنے ہوئے ہیں غلام ان کی پالیسیوں پہ ہم چل رہے ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی اگر ہوتی عمران خان کے ٹائم کی طرح تو نہ یہ دہشت گردی تھی, نہ ہی آپ کے ڈرون حملے تھے, نہ ہی آپ کے یہ خودکش حملے تھے, اور نہ ہی وہاں پہ امن و امان کے حالات تھے. تو جنہوں نے حالات بنائے ہیں کبھی DG FPR ساتھ بیٹھ کے اس سے بھی پوچھ لیا کرو, اس سے بھی سوال کر لیا کرو میرے بھائی. وہاں پہ پرچی مل جاتی ہے کہ تمہیں یہ سوال کرنا ہے, بس وہ تم وہی سوال کرتے ہو. وہ پرچی کے علاوہ کئی لفظ ایڈ ہی کر لیا کرو, آپ بھی ایڈ کر لیا کرو جو مفروضہ میرے پہ کہہ رہے ہو کہ جی میرے خلاف میرے اپنی پارٹی کے لوگ ہیں جو مجھے گرا دیں گے. ایسا تو کچھ ہے نہیں. لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی کر لینا اس دفعہ جا کر. آپ کو دعوت ملتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں, میں سب دیکھتا ہوں آپ کو. ایک سوال میری طرف سے بھی کرنا. DG FPR صاحب آپ یہ بتاؤ کہ پاکستان میں اس پاپولیرٹی کے لحاظ سے آپ کا PTI رہنماؤں کی جانب سے میڈیا ہمیں خوشی ہے, ہم نے مقابلہ جیت لیا, ہمیں خوشی ہے, ہمیں فخر ہے, ہم نے بھی ساتھ دیا ہے, عمران خان نے ساتھ دیا ہے اس میں. لیکن یہ بتاؤ کہ پبلک سروے کا بھی بتا دیا کرو ان کو. آپ کو پتہ ہے پبلک سروے کا کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے اس نظام کو, کتنی کوئی عوام سپورٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو. تو اس سروے کا بھی اگر پرسنٹیج نہیں پتا میں بتاتا ہوں آپ کو. لیٹسٹ سروے ایز پر آرمی اپنی سروے کرتی رہتی ہے. آرمی کی سروے کے مطابق اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی 88% ہے. میں آپ سے بتا رہا ہوں, آپ یہ چلا دینا اور آپ یہ سوال ضرور کرنا. یہ ان کی سروے کے مطابق 88% ہے. کوئی کہے ثابت کرنا ہے, میں ثابت بھی کر دوں گا. ان کی سروے کے مطابق ہماری عوامی سروے. گنڈاپور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی موجود ہیں. علی امین گنڈاپور نے کہا کہ سب کو چیلنج ہے کہ سیاسی طور پر ان کی حکومت گرا کر دکھائیں. ہمارے جتنے لوگ رہا ہوئے وہ سب بیمار تھے. شیخ وقاص اکرم کی جانب سے یہ کہا گیا. جبکہ وزیر اعلیٰ کے AP نے کہا جس نے عدم اعتماد لانی ہے لے آئے.